بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز جمعہ المبارک 16 جولائی 2021 5 ذی الحجہ 1442 ہجری ہے۔ میں احمد عمار نہم جماعت کا طالب علم ہوں۔ آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں سکریہ اسکول اینڈ کالج ہوا کیمپس کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے اب میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم سر محمد دانش کو کہ وہ ہمیں نماز کا سبق پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیت، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید۔ بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکت، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن پڑھو
اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا۔ اس لیے اب میں سر محمد ادریس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 ہے۔ دو آیات پہ آج ہمیں بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا، قُلْنَا کہا ہم نے، اهْبِطُوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا سو اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع سو جو کوئی یا جس کسی نے اتباع کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف سو نہیں ہے خوف، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار جہنم والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ اس سے پہلی آیت کریمہ جو کل ہم نے پڑھی تھی، اس میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کے کلمات، معافی کے کلمات سیکھ لیے، دعا اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دی اور اس کے ذریعے انہوں نے اللہ سے دعا کی، معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ ہو گیا تھا اسے ختم فرما دیا، معاف فرما دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے، جنت سے، سارے کے سارے، یعنی تم بھی اور جنات بھی، سب لوگ، یہ جو شیطان اور تم دونوں جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ۔ پہلی بات تو یہاں سمجھنے کی ہے کہ یہ دوسری مرتبہ ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ذکر گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب شیطان کا ذکر آیا کہ اس نے پھسلا دیا آدم علیہ السلام کو، تو اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ نے فرمایا ہم نے کہا اتر جاؤ اور بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، زمین پہ جاؤ۔ اب یہ دوبارہ ذکر یہاں آ رہا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں وہ جو پہلا ذکر تھا وہ عتاب کے طور پر تھا، یعنی ایک کام ایسا ہو گیا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس پہ ایک عتاب ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ توبہ کی توفیق دی اور سکھایا کہ ان الفاظ کے ذریعے اللہ سے معافی مانگ لے، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر بھی دیا، تو وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو دوسری مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، یہ اب جو ہے اترنے کا حکم مل رہا ہے، یہ زمین پر اب آدم علیہ السلام کا آنا یہ بطور سزا نہیں، بلکہ وہ جو شروع میں بات بتائی تھی کہ تخلیق آدم کا جو ذکر کیا تھا، تو وہیں بتا دیا تھا کہ ہم انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اب آدم علیہ السلام کو بطور حاکم زمین پہ اور اللہ کے نائب اور خلیفہ کے طور پر
اتارا جا رہا ہے اور اترنے کا کہا جا رہا ہے، اور انہیں اس حیثیت میں یہ دوبارہ بات یاد دلائی جا رہی ہے یا دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، رہنا ہے، اور پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی کہ یہ عارضی رہنا ہے، اور قرآن پاک نے بتایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ جو ہے دارالامتحان ہے۔ ہم نے اس لیے اس دنیا میں بھیجا کہ دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہاں بھیجتے ہوئے ہی بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر میری طرف سے ہدایت آئے نا، یعنی جو بھی حکم آئے، کتاب آ جائے، انبیاء کے ذریعے کتاب کے بجائے خالی احکامات آ جائیں، جو بھی حکم ہدایت میری طرف سے آئے، تو جو انسان اس کی اتباع کرے گا تو اس پہ پھر دو انعام بتائے گئے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ایک بات، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو بھی میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو مانے گا، اس کی اتباع کرے گا، اسے یہ دو انعام ملیں گے۔ ایک یہ کہ اسے خوف نہیں ہوگا، دوسرے یہ کہ وہ غمزدہ نہیں ہوگا۔ خوف اور غم میں فرق ہے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، یعنی یہاں سے مروں گا، دنیا سے جاؤں گا، کیا ہوگا، آگے کیا جہنم ہے، آگے سزائیں ہیں، نہیں، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایمان لایا ہے، اس نے اللہ کے احکامات کو مانا ہے، اسے پتہ ہے کہ جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے، جو غلطیاں ہو گئی معاف کر دیں گے، میں معافی مانگ لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دیں گے، تو مستقبل کے بارے میں اسے خوف نہیں ہوگا، اور ماضی کے بارے میں بھی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ایمان نہ لایا ہو انسان تو پھر تو اسے غم ہوگا جب مرے گا کہ کاش میں ایمان لے آتا، کاش میں اللہ کی مان لیتا، اس کے نبی کی مان لیتا۔ لیکن اب چونکہ اس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے، ان پر ایمان لایا ہے اور اپنی کوشش پوری کی ہے ان کی اطاعت کی، تو اسے ماضی پہ بھی غم نہیں ہوگا۔ حزن اور خوف میں یہی فرق ہے، خوف مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے اور حزن، غم جو ہے وہ ماضی کے بارے میں ہوتا ہے کہ کاش یہ کام ایسے کیا ہوتا یا کاش یہ کام نہ کیا ہوتا۔ تو جو انسان ایمان لے آئے گا، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو قبول کر لے گا، تو اسے ماضی کے متعلق بھی کوئی غم نہیں ہوگا اور مستقبل کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایک ہے تبھی خوف جو دنیا میں ہوتے ہیں، کوئی چوٹ لگ گئی یا کسی چیز سے پریشانی، کوئی چیز گم ہو گئی، وہ تبھی چیزیں الگ ہیں۔ یہ خوف وہ ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، جب انسان صحیح ایمان پر نہ ہو، صحیح راہ پر نہ ہو، تو اب جب موت آئے گی تو اسے خوف ہوگا نا کہ کیا بنے گا اب آگے۔ اب تو آگے اسے پتہ چل جائے گا، موت تک تو وہ دنیا کے نشے میں رہتا ہے اور نشہ اترتا ہے، جب موت آتی ہے تو جب نشہ اترے گا تو اب آگے پتہ چلے گا کہ آگے تو سزائیں ہیں، تو اب اسے آئندہ کے بارے میں خوف ہوگا۔ لہذا ایمان والے کو نہ آئندہ کے بارے میں خوف ہے، نہ ماضی کے بارے میں کوئی غم ہوگا۔ اللہ نے دو انعامات ان لوگوں کو بتا دیے کہ دنیا میں جاؤ، جو کوئی میری ہدایت پر عمل کر لے گا، اسے مانے گا، اسے یہ دو انعام ملیں گے کہ اسے مستقبل کا خوف نہیں ہوگا اور اسے ماضی کا غم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو نہیں مانیں گے، ان کا انجام اگلی آیت میں بتایا کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی آئندہ جب وہ ہدایت آئے گی اور وہ جو نہیں مانیں گے اور انہوں نے کفر اختیار کریں گے، وہ کذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہ لوگ ہیں اصحاب النار، جہنم والے، ان کی جگہ بتا دی کہ بس ان کا انجام بہت برا ہے، ان کے لیے بس جہنم ہے، اور وہ بھی کوئی عارضی نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دونوں چیزیں ابھی شروع میں ہی بتا دی گئی ہیں کہ جب انسان کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، اسی وقت مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات سمجھا دی گئی تھی کہ بھی جاؤ دنیا میں، لیکن دنیا میں میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو تسلیم کر لے گا، جو قبول کر لے گا، جو اس کی اتباع کرے گا، اسے نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ لیکن جو اس کے برعکس میری ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، تو پھر انجام بہت برا ہے،
وہ جہنم ہے رہنے کے لیے اس کے، اور پھر وہ عارضی بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس لیے انسان کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو ماضی میں اس پہ توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ کا جو حکم ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں اپنے ہم جماعت محمد علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے پیغام سے ہم سب کو ہوشناس کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ صدر ذی وقار، سوچتا ہوں اگر بارش کے قطروں میں تسلسل اور ربط نہ ہوتا تو یہ زمین بے آب و گیا ایک چٹیل میدان ہوتی، نہ بہاریں ہوتی اور نہ یہ دلکش نظارے، نہ یہ دریا ہوتے نہ یہ بحر، اور نہ ہی ان میں جھاگ اڑاتی لہریں، اور نہ زیریاب دعوت فکر دیتے ہوئے خزانے، نہ ان میں چھپے طوفان آشکار ہوتے، نہ ہی ان طوفانوں سے مقابلہ کرتے اپنی منزل کی طرف روا دوا سفینے۔ قدرت نے ہر ستارے کو روشنی دے کر دلکش اور خوشنما بنایا ہے۔ رات میں جب یہی ستارے مل کر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو رات رات نہیں بلکہ رنگ و نور میں ڈھلی بارات دکھائی دیتی ہے۔ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اور جب یہی پانی قطرہ قطرہ چٹان پر گرتا ہے تو اس کے سینے کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ حاضرین محترم، موضوع سخن افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر فرد اپنی افادیت کے اعتبار سے اپنی قوم کا اٹوٹ انگ ہے۔ یہی اعضاء مل کر قوم کے وجود کو تشکیل دیتے ہیں۔ جیسے ایک معمار اینٹ سے اینٹ جوڑ کر ایک عالیشان عمارت تعمیر کرتا ہے، علامہ اقبال نے قوم کے اس تصور کو بہت خوب پیرائے میں بیان کیا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ قوم کی تعمیر و ترقی میں افراد کا کردار مرکزی ہے۔ یہ افراد ہی ہیں جو قوم کو عظمت و رفت بخشتے ہیں۔ تقدیر راستے میں پڑی چیز نہیں جسے اٹھا لیا جائے، بلکہ تقدیر خود بنانا پڑتی ہے اور اسے خود ہی سنوارنا پڑتا ہے۔ جو قومیں تقدیر پر قانے رہتی ہیں بے عملی اور بے یقینی کا شکار ہو جاتی ہیں، زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے اور وقت ان کی بے نام قبروں پر ٹھوکریں مارتا گزر جاتا ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ قوموں کی زندگی میں سرفرازی اور کامیابی کا راستہ پرخار وادی سے گزر کے جاتا ہے، جہاں جی جی کے مرنا اور مر مر کے جینا پڑتا ہے۔ ایک قطرے کو گوہر بننے کے لیے انگنت پیڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثل خام کو کندن بننے سے پہلے دہتے انگاروں پر لوٹنا پڑتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے رہنما، ڈاکٹر، سائنسدان، موجد، مہمجو، فنکار، شعراء راتوں رات شہرت کی منزل تک نہیں پہنچے، بلکہ اپنے پختہ ارادوں سے مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے بام عروج تک پہنچے ہیں۔ اگر سالار قافلہ کا سخن دل نواز ہو اور جہاں پرسوز ہو تو پھر قوم میں بھی عقابی روح بیدار ہوتی ہے، جس کے آگے کائنات کی وسعتیں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ قوموں کی زندگی میں جہد مسلسل، عمل فہم اور شجاعت ہی کامیابی کا زینہ ہے۔ یہی اوصاف انہیں دوسری اقوام سے ممتاز کرتے ہیں اور آنے والی نسلیں بجا طور پر ان پر فخر کرتی ہیں۔ ایک باوقار اور خوشحال قوم بننے کے لیے آسانیوں کو چھوڑ کر مشکلات کے سمندر میں غوطہ زن ہونا اور امواج تلاطم سے کھیلنا ہی مردانگی ہے۔ بقول اقبال، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ شکریہ۔
شکریہ. میں آپ سب کا سکریہ اسکول اینڈ کالج وا کیمپس کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے والدین کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.